یہ نیچے جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ ہمارا بیس کیمپ تھا لکڑی کے پار، اور اس سے ہم گول چکر کاٹ کے لیفٹ سائڈ پہ اس سائڈ پہ اس پہاڑ کے گول چکر کاٹ کے یہاں تک پہنچے۔ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ آپ کو نظر آتی ہے، قبر اس طرف ہے، صحیح ہے، قبر جو ہے قبر اس طرف ہے، یہ تخت برابر ہے، جس کی وجہ سے اس پورے پہاڑ کو تخت سلیمان کہا جاتا ہے۔ وہ یہاں سے نیچے 10 سے 15 فٹ، اور اس کے بعد نیچے بے انتہا کھائی ہے، تو ایک بے وقوفی ہے جو کرنا بنتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ 7 اور 6 13 گھنٹے ہائیک کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور نیچے نہیں اترتے تو میرا خیال ہے اس ساری ہائیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی میں نے کیا کرنا ہے، میں نے رسی لگانی ہے یہاں پہ۔ رسی ویسے تو کسی بندے کو پکڑاتے ہوتے ہیں، لیکن میرا گائیڈ جو ہے وہ اس وقت کیمرہ مین ہے تو وہ کیمرہ سنبھالے گا، لہٰذا رسی میں یہاں پہ پتھر کے ساتھ باندھوں گا، کوشش کروں گا کہ مضبوط باندھوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رسی پورے پتھر کو لے کے میرے سر کے اوپر آ جائے، لیکن بہرحال ایک رسک ہے، لینا ہے، نیچے اترنا ہے۔ تو یہ رسی اگر سچ پوچھیں تو اسی مقصد کے لیے ہی وہاں میں لایا ہوں۔ اس رسی سے خود کو احتیاطاً باندھوں گا، اگر پاؤں پھسلے تو تخت سے اس طرف نہ جائے، بندہ تخت کے اس طرف ہی رہے۔ بہرحال اب اس نیچے جگہ پہ میں نے اترنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اترنے کی حد تک میں تخت پہ آ گیا ہوں۔ یہاں پہ جو دستور ہے، اس کے بعد نیچے تقریباً 500 فٹ گہری کھائی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں سے آپ گزر گئے پھر کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ جو پتھر ہیں یہ نیچے سے کتنے مضبوط ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ بہرحال یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب یہاں تیمم کر کے 2 رکعت نفل ادا کرنے شکرانے کے، اور اس کے بعد واپس اسی رسے سے چڑھ کے اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہے۔ اچھا دوستو، تو جان تھڑا شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے رسی باندھی جا رہی ہے، اور پھر اسی رستے سے میں نے اوپر آنا ہے۔ رسی سے میرا دوست مجھے کھینچ نہیں سکتا کیونکہ وہ اس وقت ویڈیو بنا رہا ہے، ہم 2 ہی بندے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی مدد کے بغیر اوپر تک آ جاؤں۔ رسی بیسیکلی میں نے رسی سے لٹکنا نہیں ہے، رسی پہ وزن نہیں ڈالنا، یہ ایک سیفٹی میجر کے طور پر ہے۔ میں نے پتھروں کی ریجز کو سے اٹک اٹک کے چڑھنا ہے، واپس چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اترنا قدرے آسان تھا، چڑھنا تھوڑا سا اس سے مشکل ہے، بہرحال ناممکن نہیں ہے، چڑھا جا سکتے ہیں۔
ہاں اور یہ زندہ سلامت واپس اوپر آ گئے. ٹھیک ہے تخت سے واپس آ گئے. اب آپ کو باقی جگہ کی سیر کراتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے. اس کی جو زبانی کلامی ایک تاریخ ہے وہ کیا ہے. یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اور سوری پہاڑ نظر آ رہا ہے جس پہ درخت ہے, یہ دھوپ جس پہ ہے, اس پہ آپ کو جتنے بھی درخت نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے چلغوزے کے ہیں. یعنی آپ کو سردیوں میں جو 3000 روپے کلو چلغوزہ ملتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے. یہاں سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں, یہ سارے بڑے بڑے درخت ہیں ٹھیک ہے چلغوزے کے. اور یہ نیچے میدان جہاں سے ہم اوپر آئے لیکن وہ اس وقت درختوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. تو اس وقت روزی جان میرا گائیڈ جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے تخت کی طرف. اور صحیح دی د خپل کاڼی ونیسه چې ته په کوم د ګېډه ده بیا به لاندې ور کوځي. وہ اتر رہا ہے نیچے تخت کی طرف. اور اگر تخت سے آپ چوک جاتے ہیں اس کے بعد کتنی نیچی جگہ ہے وہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہے. ایک بیوقوفی ہے لیکن یہاں تک آنا بھی بذات خود ایک بیوقوفی ہے. ماؤنٹینئرنگ ایک بیوقوفانہ کام ہے لیکن بہرحال شوق ہے, شوق کا کوئی مول نہیں ہے. اور ویسے بھی کیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. تو فرق گھر میں پڑے رہ کے اور چھٹیاں گزارنے سے بہتر ہوتا ہے آپ کہیں ادھر ادھر نکل جائیں. تو بہرحال ابھی روزی جان یہاں پہ 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑے گا, تیمم کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے وہ اوپر چڑھے گا. تب تک آپ لوگوں کو میں کچھ اور اگر دکھا سکوں, بیس کیمپ جہاں سے ہم چلے تھے صبح 4 بجے, یہ نیچے گھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس کیمپ ہے. یہاں سے ہم چلے تھے اور یہاں سے ہم ظاہر ہے سیدھے یہاں تو نہیں آئے. ہم یہ پہاڑ آپ کو جتنا نظر آ رہا ہے اس کے بالکل پرلے سرے کے ساتھ یعنی تقریباً 15 کلومیٹر کے لگ بھگ گول چکر کاٹنے کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں. چڑھائی جو ہے جو بیس کیمپ ہے بیس پہ اس کو پنگے کہتے ہیں. پنگے تک آنے کے لیے راستہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. راستے میں 1-2 جگہ ہیں اسپیشلی تورتیجا پشتوں میں کالے پتھر کو کہتے ہیں. ایک جگہ ہے جہاں پہ بالکل سٹریٹ اپ ہے اور کالا پتھر ہے, وہاں پہ کچھ یادگاریں بھی لگی ہوئی ہیں. کچھ لوگ گر کے جو فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے لکڑیاں, جس طرح یہ لکڑیاں لگی ہوئی ہیں اس طرح لکڑیاں جھنڈے وغیرہ لگائیں. اور وہ ایک مشکل جگہ ہے. اور اس کے بعد پھر روٹین کی ہاں البتہ سٹیپ ہے چڑھائی یہاں کی جتنی بھی ہے کم سے کم 30 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 45 ڈگری, ایون کئی جگہوں پہ 70 ڈگری تک ایلیویشن ہے. تو سٹیپ ہے. واپسی پہ میں آپ کو کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہاں کی دلچسپ باتیں کیا کیا ہیں. آگے ایک قبر ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. دوستو اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ کوہ سلیمان کی جو پیک ہے تخت سلیمان, نام آپ نے سنا ہوگا. لوکل لوگ اس کو سلیمان تخت کہتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ویڈیو دکھائی جہاں نیچے اتر کے آپ نے نوافل پڑھتے ہیں لوگ, پراپر جو تخت ہے وہ میں دکھا چکا ہوں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ادھر. یہاں پہ کیا ہے, ایک سامنے آپ کو کمرہ نظر آئے گا, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کمرہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کے پاس سلیپنگ بیگز وغیرہ ہیں, کھانے پینے کا سامان ہے تو یہاں پہ آپ رات گزار سکتے ہیں. لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. ریکمینڈڈ
कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं है। और इन पहाड़ों में भेड़िए जिनके ट्रैक्स, ताज़ा ट्रैक्स हमें कल जगह जगह नज़र आए हैं। इवन लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ रीछ भी है, भेड़िया भी है, तेंदुए भी आते हैं। तो कोई नाखुशगवार सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन बहरहाल अगर आपका बड़ा ग्रुप है, आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं नीचे बिछाने के लिए कुछ, तो ये कमरा मौजूद है। यहाँ पे अंदर आप मज़ीद टेंट लगा के हवा से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा होती है। और आग जला के आपको रात को गुजारा करना पड़ेगा। आग जलाने की लकड़ी यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद यहाँ की दूसरी अहम चीज़ जो है, ये सामने आपको एक कब्र नज़र आ रही है। इस कब्र के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं। पहले तो तख्त सुलेमान के बारे में जो रिवायात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई सुलेमान नामी बुजुर्ग थे जो यहाँ पे तन्हाई में इबादत करते थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फ्लाइंग कारपेट था, जो उड़ता हुआ कालीन था, जो उसका तख्त उड़ता होता था, वो तख्त यहाँ पे उतरा था, इस जगह उतरा था या उस जगह उतरा था। और उसके सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस भी लोग देते हैं। ये कब्र रिसेंटली की बनी है। लोग कहते हैं कि पहले ज़माने में ये कब्रें नहीं थी, कुछ कहते हैं कि यहाँ 3 कब्रें थी, लेकिन इस वक्त ये एक कब्र है। और इसके बारे में लोगों की जो अक्सरियत की राय है कि ये पठानों के जो परदादा हैं, मुश्तरका परदादा, जिससे फिर सारे पठान पश्तून क्लैन्स निकले हैं, कैस अब्दुल रशीद, ये उसकी कब्र है। लेकिन इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और चीज़ जो यहाँ के बारे में थोड़ी सी सुपरस्टिशन है कि यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं वो इस तरफ को झुके हुए हैं। इसके बारे में लोकल लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए इधर झुके थे ये दरख्त। हकीकत ये है कि यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं, जब नीचे से जाएंगे तो फिर भी मैं वीडियो बना लूँगा, उनको रोशनी सुबह पहले इधर से ही मिलती है। तो इसलिए दरख्तों की ये होता है कि जिस साइड से उनको रोशनी मिलती है वो उसी तरफ झुकते चले जाते हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि चूँकि इस साइड से इनको हवा नहीं लगती, हवा का गुज़र उधर से इस तरफ का है, तो वो दरख्त तो मुसलसल हवा में, जब से ये दरख्त है, हवा उस तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से ये दरख्तों का झुकाव इस तरफ है। तो बहरहाल ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है दरख्तों के इस तरफ झुकाव की। अगर आप देखें और नीचे से मैं आप दिखाऊंगा, सारे दरख्त इस तरफ झुके हुए हैं। बहरहाल ये तख्त सुलेमान टॉप है। और इसके बाद अब हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। वापसी पे भी कई दिलचस्प चीज़ें हैं जिनकी मैं वीडियोस बनाऊंगा। वहाँ पे एक सुरंग है, उस सुरंग के बारे में लोगों की क्या राय है,